کہروڑ پکے کا چغتائی خاندان جو عرصہ 300 سال سے ہاتھ کے ساتھ ٹھپے والی بیڈ شیٹ بنانے کا منفرد کام کر رہا ہے۔ محمد بن قاسم کے دور میں سرائکی اجرک بنانے کا اعزاز بھی اسی چغتائی خاندان کے پاس ہے۔ ہم ایگزیبیشن میں جاتے ہیں، جا کے وہاں پہ لائیو کام بھی کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، اس کام کو دیکھتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی پرنٹنگ کا کام آپ کتنے عرصے سے کر رہے ہیں؟ جی یہ ہم تقریباً 300 سال سے جو ہے یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت ہم چھٹی نسل اپنے آبا و اجداد سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس کو ٹھپے کا کام یا ہینڈ بلاک پرنٹنگ کہا جاتا ہے، جو کہ ہمارے اس کہروڑ پکا کا روایتی ٹریڈیشنل کرافٹ ہے۔ تو پہلے آج سے 30-40 سال پہلے جو ہے بہت سے تقریباً 700-800 گھرانے جو ہے اس کام میں تھے، پاکستان بننے سے پہلے بھی، اور پاکستان بننے کچھ عرصہ بعد تک جو ہے بہت سے گھرانے جو ہے اس شہر میں اس روزگار سے منسلک تھے۔ لیکن جب مشینری دور آیا، کام آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، تو اب جو ہے تقریباً 25 سے 30 لوگ رہ گئے ہیں جو اب اس کاروبار سے منسلک ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں ہیں جہاں پہ ہمیں اتنی بڑی مارکیٹ اس کام کی نہیں مل سکتی، جس کی وجہ سے جو ہے کام دن بدن جو ہے زوال پذیر ہونا شروع ہو گیا، اور اب تقریباً جس طرح میں نے بتایا کہ 25 سے 30 لوگ رہ گئے ہیں، کاریگر اور دکاندار ملا کر کے جو اس کام کو اپنے طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں آج تک گورنمنٹ نے یا کسی ادارے نے کسی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں کی۔ ہم ایگزیبیشن میں جاتے ہیں اپنے طور پہ، جو ہمارے اپنے ریسورسز ہیں اس کے مطابق جو ہے ہم وہاں پہ جاتے ہیں، ایگزیبیشن میں کام کرتے ہیں، جا کے وہاں پہ لائیو کام بھی کرتے ہیں، لوگ پسند کرتے ہیں، اس کام کو دیکھتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ لوگ کس طریقے سے پھر اس کی آپ کی مطلب تعریف کرتے ہیں؟ خوشی محسوس ہوتی تھی یا کرتے ہیں جب آپ ابھی بھی اسلام آباد جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، اور جب وہاں کی ثقافت جب اپنے علاقے کی دکھاتے ہیں تو لوگوں کا مطلب اس کے اوپر ریئیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جی بہت اچھا ریئیکٹ کرتے ہیں لوگ، جو لوگ آرٹ کو سمجھنے والے ہیں، آرٹ لور ہیں، وہ اس کام کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو جانتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے ٹریڈیشنل کرافٹ ہے، اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ پسند کرتے ہیں، ہم سے چیزیں خریدتے بھی ہیں اور بہت اچھا رسپانس دیتے ہیں۔ اور سنا ہے آپ کا ہاتھ کا کیا ہوا کام باہر کے ممالک میں بھی جاتا ہے؟ جی بالکل، جب ہم خود ایگزیبیشن پہ جاتے ہیں تو ہم وہاں بھی لے جاتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ جو بیرون ممالک جاتے ہیں وہ یہاں سے ہمارے سے تحفے تحائف لے جاتے ہیں، اور بعد میں لوگ فرمائش بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں وہ ہاتھ کی بنی ہوئی بیڈ شیٹیں جو ہیں وہ اس میں، کیونکہ ہم اس میں رنگ اور کپڑا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں، پکے رنگ استعمال کرتے ہیں، نیچرل ڈائز جو ہوتے ہیں، جو سبزیوں اور جڑی بوٹیوں سے کلر نکلتے ہیں وہ بھی اس میں استعمال کرتے ہیں، اور جو آج کل کے دور کے مطابق کیمیکل کلرز جو ہیں وہ بھی پکے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کو سسٹینیبل ہوتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں، تاکہ وہ جو نیچرل کلرز میں ہوتے ہیں اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے، وہ ان کی نیچرل کلرز پھر کیسے تیار کرتے ہیں؟ ان کے لیے کون سی جڑی بوٹیاں؟ جڑی بوٹیاں مختلف ہوتی ہیں، اس میں انار کا چھلکا ہوتا ہے، منجیٹ ایک پودا ہوتا ہے، اس کی لکڑی ہوتی ہے، ہرڑ جو مربع کھاتے ہیں ہم، اور انڈیگو جو ہمارے یہاں کا ملتان کا جو ہے پرانا وہ ہے کاشت ہے، اور جس کے ملتان کی جو انڈیگو کی نقاشی جو ٹائلوں پہ ہوئی ہے درباروں میں ملتان میں، تو وہ رنگ جو ہے وہ بھی ہمارا روایتی چلتا آ رہا ہے۔ جو سرائکی اجرک جو ہے وہ بھی یہیں اسی خطے سے شروع ہوئی، ہمارے بڑوں نے یہاں پہ سرائکی اجرک کو جو ہے پرنٹنگ میں شروع کیا، اس کے بعد پھر آج جو ہے وہ مشینی بھی بن رہی ہے۔ محمد بن قاسم جب یہاں پہ آیا تھا اس وقت جو ہے انہوں نے ازرق کا لفظ استعمال کیا، ازرق کا عربی مطلب ہے نیلا، تو اس وقت جو ہے انہوں نے ازرق اس کو نام دیا نیلے کپڑے کو، اس وقت بھی لوگوں نے اس وقت نیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو اس وقت سے جو ہے اس ملتان کے خطے میں جو ہمارا یہ اجرک کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، اب مزید اس کام میں کوئی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ جی جیسے کہ وقت کے ساتھ جڑی بوٹیاں بھی ظاہر ہے کہ اب مشینی دور آ چکا ہے، کیمیکلز کا بھی آ چکا ہے، سسٹم آ چکا ہے، تو کیا اس کام میں کوئی کمی آئی ہے؟ کام میں بہت ساری کمی آئی ہے۔ جو ہماری جڑی بوٹیاں ہیں وہ ہمیں ساری جڑی بوٹیاں جو ہے وہ ہمیں اپنے علاقے سے نہیں ملتی، ہمیں کچھ باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ پہلے انڈیگو یہاں پہ کاشت ہوتا تھا، اب ہمیں انڈیا سے آتا ہے، منگوانا پڑتا ہے وہ، اور جرمنی سے بھی آتا ہے، کچھ اور ممالک سے آتا ہے۔ تو باقی جو کچھ اکاں کا درخت جو ہے فراش جسے کہتے ہیں، وہ یہاں پہ ہمارے پاس ہوتا تھا لیکن اب ناپید ہو گیا ہے۔ وہ روہی کے کچھ علاقے کچھ اس کے درخت ہیں، لیکن اس کو کسی نے توجہ نہیں دی، تو وہ اس کے اوپر مہی جو ہے چھولے کی طرح کا ایک جو ہے اس کا پھل ہوتا ہے، اس کو ہم پیس کر اور اس کا پورا پروسیجر کر کے اس کو جو ہے نا پھر کلر میں استعمال کرتے تھے۔ ابھی کوئی پرانی چیزیں بھی آپ کے پاس موجود ہیں؟ ظاہر کہ آپ عرصہ 300 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ جی ہمارے پاس 100-150 سال کے جو ہمارے پرانے بلاکس ہیں، جو کہ اب ہم استعمال میں نہیں لاتے، لیکن وہ اتنے باریک ہیں اور اتنی نفاست سے ان پہ کام ہوا ہے کہ وہ ہم نے ان کو اپنے ورثے کے طور پہ جو ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ مختلف ایوارڈز بھی آپ کو ملی ہوئی ہیں، سنتیں بھی ملی ہوئی ہیں، لاتعداد سنتیں بھی ہیں آپ کے پاس، ایوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں، میڈلز بھی ملے ہوئے ہیں، تو کیا یہ جو ماضی میں جب آپ کو سب کچھ چیزیں ملی تھیں تو اس وقت حکومت کی جانب سے کوئی آپ کو آفر یا کوئی ڈیمانڈ؟ جی بس میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم ایگزیبیشن پہ جاتے ہیں، لوگ پھر سے اسلام آباد ایک ادارہ ہے
इंटरनेशनल इदारा है जहाँ पे हर साल जो है क्राफ्ट एग्जीबिशन होती है, पूरे पाकिस्तान के क्राफ्ट्स वहाँ पे होते हैं। वो नुमाइंदा इदारा है, वहाँ पे हम जाते हैं। 1987 से जो है हम वहाँ पे जा रहे हैं। पहले वालिद साहब जाते थे, अब उनकी जगह पे हम नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो हमें काम देखते हैं, वहाँ पे उनके मेहमान जो आए होते हैं, वहाँ पे ज्यूरी की टीम होती है जो सिलेक्शन करती है। जिन आर्टिजन का काम अच्छा होता है उनको आखिरी दिन जो है वो अवार्ड, कुछ न कुछ कैश और साथ में सर्टिफिकेट जो है एक मिनिस्टर आके अवार्ड देता है। तो सिर्फ हमें वो अवार्ड दे देते हैं जिसमें 5-10 हज़ार रुपये अवार्ड होता है, और बाकी हमें उसमें जो है कुछ भी इस तरह की कोई हमें फैसिलिटेट नहीं करती कि हमें उसका मुस्तकिल तौर पे जो हमारा सिलसिला बने और आगे जो है ना अपने काम को हम बढ़ाएं।